کیا کبھی کسی نے یہ سوال کیا، کیا کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے پروردگار دو جہان نے کیوں واجب کیے ہیں؟ روزہ فرض ہونے کا سبب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خداوند قدوس کے لیے کہ جس نے ہمیں آل محمد جیسے ہاودی عنایت فرمائے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر کہ جن کے صدقے میں خداوند قدوس نے اس تمام کائنات کو مزین فرمایا۔ عزیزان محترم، کیا کبھی کسی نے یہ سوال کیا، کیا کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے پروردگار دو جہان نے کیوں واجب کیے ہیں اور روزہ فرض ہونے کا سبب کیا ہے؟ کیا کبھی کسی نے سوچا ہے؟ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ نے روزہ کیوں واجب کیا ہے۔ تو قرآن مجید سورہ بقرہ میں آواز آئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، واجب کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر واجب کیے گئے تھے، پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں واجب کیے گئے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن سکو، تم تقوی پروردگار اختیار کر سکو۔ یعنی پہلی چیز ہمارے سامنے یہ آئی ہے کہ پروردگار دو جہان نے روزہ اس لیے واجب کیے ہیں تاکہ انسان متقی بن سکے، تقوی اختیار کر سکے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا، میرے مولا یہ بتائیے کہ خداوند قدوس نے روزہ واجب کیوں کیے ہیں، روزہ فرض کیوں کیے ہیں؟ تو امام نے کیا خوبصورت جواب دیا ہے۔ پہلے جملے میں ہی امام نے تمام خلاصہ بیان کر دیا کہ مولا نے فرمایا اس لیے پروردگار دو جہان نے روزے واجب کیے ہیں تاکہ امیر اور غریب برابر ہو سکیں۔ اس لیے کیونکہ امیر نے کبھی بھوک کا مزہ ہی نہیں چکھا، اس لیے خداوند قدوس نے روزے واجب کیے ہیں تاکہ امیر کو بھی بھوک کا احساس ہو سکے اور وہ غریبوں اور مسکینوں اور فقیروں پر رحم کر سکے، تاکہ اس کا دل بھی نرم ہو سکے۔ خداوند قدوس نے اس لیے روزے واجب کیے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ صبح سے لے کر شام تک امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا غلام ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ صبح سے لے کر شام تک روزے میں رہتا ہے، بھوک و پیاس میں رہتا ہے۔ یہ ہے خداوند قدوس کی حکمت۔ آپ دیکھیں نماز میں بھی تو یہی ہوتا ہے کہ صف میں سارے برابر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ امیر ہے یہ غریب ہے، بلکہ امیر اور فقیر دونوں ساتھ میں کھڑے رہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، روزہ اس لیے واجب ہوا ہے۔ دو چیزیں ہمارے سامنے خلاصتاً آئی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ تاکہ تم تقوی الہی اختیار کر سکو، تم متقی بن سکو، اور دوسری چیز معصوم نے فرمایا تاکہ امیر غریبوں پہ رحم کر سکے، امیر فقیروں پہ رحم کر سکے۔